عرب کے اندر جو ہوتا تھا نا، جس کے ساتھ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا تھا، کوئی اسے چرا بھی مرتب ہوں گے اس کی زندگی میں، نیکی کرے گا تو اس زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ اگر اپنی زندگی کے اندر یہ گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتے میری یاد سے منہ موڑ لو گے تو زندگی تنہا ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ اگر صبح قیامت میدان ہی نہ لگے، وقوع قیامت ہی نہ ہو، تو ظالم جو زندگی بھر ظلم کرتا رہا، جبر کرتا رہا، اور کمزور لوگ اسے سزا نہ دے سکے، تو وہ قیامت میں بھی یوں ہی دندناتا پھرے۔ قیامت کے میدان کا لگنا، جزا اور سزا کا ہونا، یہ عقلاً بھی ضروری ہے، نقلاً بھی ضروری۔ صبح قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھڑے کیے جائیں گے تو اس موقع پر جزا و سزا کا تصور اور عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں قیامت یا آخرت کو نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین رکھنا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ جس بندے کو تصور ہونا کہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے باز پرس ہوگی، مجھ سے حساب لیا جائے گا، مجھ پر وہ ایک دانشور نے لکھا ہے کہ ایک مالک کا اپنے ملازم پر بہت زیادہ اعتبار ہو گیا تھا، تو اس نے پھر اس سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ آج کتنی آمدن ہوئی ہے، کتنی بچت ہوئی ہے، کتنے اخراجات ہوئے۔ تو وہ جو اس کا ملازم تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے ایک دن کہا کہ صاحب وہ آپ پوچھا کرتے تھے ہر شام کو کہ آج کیا کمایا، کیا خرچ کیا، اور ہمارے پاس نتیجتاً آمدن کیا رہی اور نفع کیا رہا، تو آپ پوچھ نہیں رہے۔ اس نے کہا یار سالوں گزر گئے، اب میرا بڑا اعتبار ہے تیرے اوپر، اب میرا بڑا یقین ہو۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ تو میرے اوپر اعتبار کر کے مجھے میرے نفس کے حوالے کرنا چاہتا ہے، تو مجھے میری خواہشات کے سپرد کرنا چاہتا ہے کہ میں جو میرے من میں آئے کروں۔ مجھ سے پوچھا کر، کوئی پوچھنے والا ہونا تو انسان اعتدال میں رہتا ہے۔ مجھ سے سوال جواب کیا کر، کوئی سوال جواب کرنے والا ہو تو انسان کو تصور رہتا ہے۔ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر، ورنہ یہ تو مجھے گمراہ کر دے گا، یہ تو خواہشات کا فتنہ ہے جو مجھے الجھا ڈالے گا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اگر سوال جواب نہیں ہوتے، اگر بات چیت نہیں ہوتی، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں پر بگڑ جاتے ہیں۔ آپ نے جس آدمی کو گلے پہ بٹھایا ہے اور پھر آپ نے پوچھا نہیں ہے، چلیں آپ نے اعتبار ہی کیا ہوگا، لیکن جو اس بندے کا آپ نے نقصان کیا، اسے فتنے میں ڈالا ہے، دنیا اور آخرت تباہ کر دی اس کی۔ آپ کو چاہیے تھا باز پرس کرتے، خیال کرتے، سوال اٹھاتے، پوچھتے یہ کیا ہوا۔ وقتی طور پر یہ چیز بری لگتی ہے، لیکن یہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی ساری چیزیں پنہا ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا، اور قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا، اور جب تک 5 چیزوں کا تم جواب نہیں اٹھانے دے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے، بتاؤ عمر کہاں گزاری، بولو میں نے زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، کہاں کہاں بتا کے آئے وقت۔ اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا، جب تھکاوٹیں نہیں ہوتی تھی، جب کھڑا رہا جا سکتا تھا، محنت مشقت جد و جہد ہو وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا۔ تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے، گویا سلوں پہ بیٹھے ہیں، کہے گا بتا نا میں نے دی تھی نا صحت تجھے، جوانی میں نے دی تھی نا، تیرے ساتھ کتنے لوگ اور بھی تھے، ان پڑھ تھے۔
عزتیں، شہرتیں، علم، دولت، آنا میری نعمتوں کا حساب دے۔ میرے عزیز، قیامت کے دن جس سے حساب پوچھا گیا، مناقشہ کیا گیا، حضور فرماتے ہیں وہ قابو آ گیا۔ ہم بھی قیامت کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں قیامت کو لے لیں گے، قیامت کو دے دیں گے، لیکن اس کے بعد جو اثر مرتب ہونا ہوتا ہے نا، اثر، ترمذی میں حدیث ہے، دو صحابہ کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا زمین کے وراثت کے ایک مسئلے پر۔ دونوں کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، ایک کہتا تھا پلاٹ میرا ہے، مجھے ملا ہے وراثت میں، دوسرا کہتا تھا میرا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں، پر ہمیں سمجھانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام ان سے فرمانے لگے، ہو سکتا ہے آج تم میں سے کوئی زیادہ تیز بولے، زیادہ بات بنانی اسے آتی ہو، زیادہ سلیقے سے قائل کرنا آتا ہو، اور آج زیادہ اچھے طریقے سے وکالت کر کے وہ اپنے حصے میں فیصلہ لے جائے کسی سے۔ لیکن یاد رکھنا، آج تو تیزی دکھا کے، چلاکی کر کے اپنے حصے میں فیصلے کرا لو گے، قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے۔ آج ہو سکتا ہے تم تیزی دکھاؤ، چلاکی دکھاؤ، کسی کو بنا لو، بات سنا لو، کوئی بھولا آدمی تمہارے کام، شریف آدمی ہو، پیار کرنے والا ہو، تمہارے پیچھے چل نکلے، تم دال، قیامت میں کیا کرو گے؟ تو ہمارے بیچ بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، پر معاذ اللہ ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ ان دونوں کو رسول کریم نے جب فرمایا نا کہ آج تو تم فیصلہ کرا لو گے، قیامت میں کیا کرو گے، تو ایک کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گزارا ہوتا ہے، اسی کو دے دیں آپ، حضور میرا کام چلتا ہے۔ تو وہ دوسرے کہنے لگے نہیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ نا انہی کو دے دیں، یہ نا میرا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا نا، تو ایک شخص نے زمین بیچی تو دوسرے نے خرید لی، تو وہ جس نے خریدی وہ ہل چلانے لگا، تو ہل چلاتے چلاتے اندر سے خزانہ نکل آیا، تو وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میں نے نا زمین خریدی تھی، خزانے نہیں خریدے تھے، لہذا رکھ لے اپنا خزانہ۔ تو وہ کہنے لگا میرے بھائی تو کو زیادہ نیک نہیں، میں نے جب بیچی تھی تو زمین بھی بیچی تھی اور جو کچھ اندر تھا سارا ہی بیچ دیا تھا، لہذا تیرا ہی ہے، میں نہیں قیامت میں حساب۔ وہ کہتا ہے تیرا ہے، یہ کہتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے، نہیں نہیں میرا ہے، ابا جی سے پوچھ لو، چاچا جی سے پوچھ لو، میں پہلے بار گیا تھا، کام پہلے میں نے شروع کیا تھا، فلانے سے پوچھ کے دیکھو، محنت ساری میری ہے، تیرا ہے بھائی تیرا ہے، مجھے نہیں چاہیے، لے جا لے جا۔ قربان جائیں، یہ دنیا میں وہ روشن ستارے ہیں نور محمد عربی نے عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ، لے جا بھائی تیرا ہے۔ اب وہ فیصلہ حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا، فیصلہ انہوں نے بڑا انوکھا کیا۔ وہ کہنے لگے جی میں نے دیکھے جی میں نے زمین خریدی تھی، اندر خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا، اسے کہے رکھے اپنا خزانہ، تو وہ کہنے لگا جی میں نے بیچ دی تو خزانہ بھی اسی کا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کہ تم دونوں، جب وقوع قیامت کا خیال ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جب صبح قیامت کا تصور، اور ساری رات یہ سوچ آتی ہے کہ صبح مال کیسے زیادہ کرنا ہے اور کیسے جمع کرنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ گن گن کے رکھتے ہو رات کو، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، رات گن گن کے رکھتا ہے، 1000 والے علیحدہ، 500 والے، 5000 والے علیحدہ علیحدہ، اللہ کہتا ہے گن گن کے رکھتا ہے، تو جمع کر کر کے رکھتا ہے، پتہ ہے مالک کو۔ اور میرے بھائی جس طرح تو یہ سوچتا ہے صبح پیسے زیادہ کرنے، یہ کیوں نہیں سوچتا قیامت میں حساب بھی دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ پکی بات چھپاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نہیں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اپنے بارے میں بولنا سچ، ہمت کرنا، جرت کا مظاہرہ کر، اپنے بارے میں سچ بول، بتا کہاں کہاں کرتوت کیے، کہاں کہاں جبر کیے، کہاں کہاں ظلم کیے، کہاں کہاں دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے، یہ کس نے اجازت دی؟ اپنے بارے میں سچ بول، اپنے بارے میں بتا، اپنا اپنا حساب کر۔ حضرت ابراہیم نے بچوں کو پتہ ہے کہ ابا نے حلال کمایا کہ حرام کمایا، ان بیچاروں کو کیا پتہ؟ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ صبح قیامت جو عروج پائے، جو کمالات پائے، وہ کس نگر پہ پائے، وہ ہم نے حساب دینا ہے۔ آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزارو، اب تو آنکھیں کھلنے کا ٹائم آیا ہے۔
जागती आंखों से अपना मुहासबा करो। लोगों पर तबसरा करते वक्त हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने हालात कितने खतरनाक है। सारी जिंदगी दुनिया में सेट होने की कोशिश करते रहे, सेट हो जाऊं, सेट हो जाऊं। पता है बंदा सेट कब होता है? जब कब्र में उतारते हैं ना उसे, मुंह काबे की तरफ करते हैं, उसके गले में वो जो सीना बंद होता है उसे खोलते हैं, तो ऊपर खड़ा एक बंदा कहता है थोड़ा सा मुंह और करो काबे की तरफ। तो वो थोड़ा सा मुंह और करता है, तो फिर एक आवाज आती है, अब सेट हो गया, अब सेट हो गया। यहाँ उससे पहले सेट होने वाला कोई मामला ये है तुम्हारा सेट होना। खुदा के बंदो आओ, सारी जिंदगी दूसरों से बातें की, दो बातें अपने आप से ना करें, अपना हिसाब ना करें, अपने मामलात का जायजा ना लें। इकबाल कहने लगे ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को, अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। ये जो खुद एहतसाबी है, सेल्फ ट्रायल, खुद एहतसाबी, इस पर थोड़ा काम ना करें। इकबाल दूसरे मकाम पे कहते हो अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अपनी गलतियां ना टटोले, अपने साथ गुफ्तगू ना करें। जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरेगा, अल्लाह ताला उसे 2 जन्नतें अता करेगा। शर्त यह है कि डरे अल्लाह से। डरे, डरे, बोल के बताइए, डरे। किससे डरना है? हजरत उमर के ज़माने में ना एक नौजवान था, नेक था, मस्जिद जाया करता था रात को। तो मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक औरत ने दावत गुनाह दी। इब्ने असाकर ने इसको लिखा है। तो नौजवान था, ख्वाहिशात थी, कुछ तबीयत माइल हो गई। अभी उधर जा ही रहा था कि किसी ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा, उम्मीद है मेरे रब ने तुझे 2 जन्नतें दी होंगी। इब्ने असाकर खोल के देखो, तारीख बगदाद ने क्या लिखा है। हजरत सैयदना फारूक ने फरमाया उम्मीद है 2 जन्नतें दी होंगी। कब्र के अंदर से बोला, कामिल पीरो ना दे बाहू, कब्र जिना दी जीवे। कब्र के अंदर से बोला, कहने लगा हुजूर उम्मीद वाली बात नहीं, रब के वादे सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई, 2 जन्नतें दी हैं। कहता हूँ रिश्तेदार हो, दोस्त हो, यार हो, कोई भी हो, किसी न किसी मकाम पर खुदा न करे कहीं न कहीं जहनों में हमने अपनों से तवक्कुआत वबस्ता की होती है। एहसास भी होता है कोई नाराज ना हो जाए, सबका एहसास करते हो, रब रसूल का क्यों नहीं करते? उसका भी तो एहसास करो ना, वो नाराज ना हो जाए। मैं रात को देख रहा था, मगरिब और सुबह में देख रहा था, फजर की नमाज मस्जिद फुल थी। मैं देखता था कि जो पिछली सफ़े है ना, ये रमज़ान में मगरिब और फजर में फुल होती है। सोच रहा था कि 2-4 दिन के बाद कहीं ये सफ़े वीरान नज़र ना आने लग जाए, ये सवाल ना खड़े करें कि किधर गए नमाजी, मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, ये कहीं शिकायत ना करें हमारी अल्लाह की बात। तो आपसे अपील करूँगा, जितने नेक आमाल रमज़ान में शुरू किए हैं उन्हें जारी रखें ईद के बाद। जितना कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया है उसे रोज़ पढ़ा करें। जितने इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं रमज़ान में वो रोज़ पढ़